بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وحافظ علينا حروفه وأداءه ثم بين لنا حدوده وآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام القراء والمقرئين، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين تلقوا القرآن من فيه ونقلوه إلينا بأمانة كما تحملوه وحفظوه، فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں۔ نمبر 1 تا طا، نمبر 2 کاف قاف، نمبر 3 ہا حا، نمبر 4 حمزہ عین، نمبر 5 ثا سین صاد، نمبر 6 ذال ذا ظا ضاد۔ یہ حقیقت ہے کہ عربی کے متشابہ آوازوں والے حروف کی ادائیگی کا اردو میں لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے عربی الفاظ کو بھی اردو کی طرح پڑھ لیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان کے ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے ہر حرف کی اپنی ایک جدا آواز ہے۔ اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جس سے قرآن مجید کے الفاظ کے بدل جانے کے ساتھ ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر الفاظ ہی بدل جائیں تو معنی کا بدلنا ایک یقینی بات ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں۔ نمبر 1 تا طا، مثلا ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ذل، اور اس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، اور زا کی آواز باریک اور سیدھی والی ہوتی ہے، جیسے ذل، اور اس کا معنی ہے وہ پھسلا، اور وا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ ہو گیا، اور ضاد کی آواز خوب موٹی اور درازی والی ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا۔ دیکھیے حرف کی تبدیلی سے معنی پر کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن اکثر لوگ ذال
ز، وہ اور وود، ان چار حرفوں کو صرف زا کی آواز میں باریک اور سیٹی سے ہی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح تو کو تا کی آواز میں اور قوف کو کاف کی آواز میں باریک پڑھتے ہیں، اور ہا کو ہا کی آواز میں اور عین کو حمزہ کی آواز میں حلق سے بغیر رگڑ کھاتی آواز سے پڑھتے ہیں، اور ثا اور صاد دونوں کو سین کی آواز میں باریک اور سیڑھی سے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ملتی جلتی آوازوں والے حروف آئیں گے وہاں لا علمی کی بنا پر اسی طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ، جو کہ نماز کا اہم رکن ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، اور اسی طرح العالمین کو العالمین، الرحمن الرحیم کو الرحمن الرحیم، نعبد کو نعبد، نستعین کو نستعین، اہدنا کو اہدنا، الصراط کو الصراط، المستقیم کو المستقیم، صراط کو صراط، الذین کو الذین، انعمت کو انعمت، علیہم کو علیہم، المغضوب کو المغضوب، الضالین کو الضالین پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ہاں المیہ۔ حالانکہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا صحیح طریقہ جاننا اور سیکھنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ آئیے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کو معلوم کریں، تاکہ قرآن مجید کی ایسی غلط تلاوت سے بچا جا سکے جو کہ حرام ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں 4 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا بنیادی فرق باریک اور موٹی آواز کا فرق، یعنی بعض حروف کی آوازیں باریک ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں۔ مثلا
تا، کاف، سین، ذال کی آوازیں باریک ہیں اور ان کے مقابلے میں طا، قاف، صاد، وا کی آوازیں موٹی ہیں۔ فرق کا حل: باریک حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھایا جائے تو آواز باریک نکلتی ہے، اور موٹے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر لیا جائے تو آواز خود بخود موٹی ہو جاتی ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ تا اور طا کی مشق: تا، 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 طا، 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 تا، طا، تا، طا، تا، طا، فتح، فطر، التابوت، الطاغوت، التائبون، للطائفين، متطہرین۔ کاف اور قاف کی مشق: کا، 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 قا، 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 کا، قا، کا، قا، کا، قا، ترک، خلق، کالوا، قالوا، کافة، قاف، خلق كل، يرزقكم، خلقك۔ سین اور صاد کی مشق: سا، 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 صا، 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 سا، صا، سا، صا، سا، صا، عبس، نكص، الساجدين، الصاغرين، السائلين، الصائمات،
أليس الصبح ذا الأرض کی مشق ذا 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 ظا 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 ذا ظا ذا ظا ذا ظا ذهب ظلم ذاهب ظاهر ذائقة الظانين إذ الظالمون دوسرا بنیادی فرق رگڑ کھاتی اور بغیر رگڑ کھاتی آواز کا فرق، یعنی حلق سے نکلنے والے دو حروف کی آواز رگڑ کھاتی سنائی دیتی ہے اور ان کے مقابل حلق سے ہی نکلنے والے دو حروف کی آواز بغیر رگڑ کھائے سنائی دیتی ہے۔ مثلا ہا اور عین کی آوازیں رگڑ کھاتی ہیں اور ان کے مقابلے میں حمزہ اور عین کی آوازیں بغیر رگڑ کھائے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ فرق کا حل: رگڑ کھاتی آوازوں والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف دبایا جائے تو آواز رگڑ کھاتی نکلتی ہے، اور بغیر رگڑ کھاتی آواز والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف نہ دبایا جائے تو آواز بغیر کسی تکلف کے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ ہا اور ہا کی مشق: ہا 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 وہاجن سحارن علیہا حافظ لجعلناه حطاما فأصبح هشيما دحاها حمزہ اور عین کی مشق: آ آ آ آ آ آ آ
آ آ أما عما أنا عنا أليم عليم آمنا عامل ألم أعهد أنعمت. تیسرا بنیادی فرق سیٹی اور بغیر سیٹی والی آواز کا فرق، یعنی بعض حروف کی آوازیں نرم اور بغیر سیٹی کے ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں سیٹی جیسی ہوتی ہیں. مثلا ثا اور ذال کی آوازیں نرم اور بغیر سیٹی کے ہیں اور ان کے مقابلے میں سین اور زا کی آوازیں مثل سیٹی کے ہوتی ہیں. فرق کا حل: بغیر سیٹی والے حروف پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا لیا جائے تو آواز نرم اور بغیر سیٹی کے نکلتی ہے، اور سیٹی والے حروف پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی کے ساتھ لگا لیا جائے تو آواز مثل سیٹی کے نکلے گی. آئیے مشق کیجئے. ثا اور سین کی مشق. ثا 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 رفث عبس الثابت الساجدين قثائها السائلين ميراث السماوات. ذال اور زا کی مشق. ذا 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 ذهب زعم لواذا مفازا ذائقة
ख़ज़ाइन अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ामिन